سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق جنرل عاصم منیر نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے میڈیا اور سیاست میں ناقدین کے منہ بند کرا دیے ہیں، جو ہر وقت کہتے تھے کہ احتساب صرف سیاستدانوں کا ہی کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو ہی، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا وزراء، پھانسی کیوں چڑھایا جاتا ہے یا عمر قید یا پھر جلاوطنی کی سزا دی جاتی ہے۔ کوئی فوجی افسر بڑے سے بڑا جرم کر لے تو بھی کوئی اسے چھونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اب کم از کم فوج کہہ سکتی ہے کہ اگر سیاسی حکمرانوں کا احتساب ہو سکتا ہے تو ہم نے بھی اپنے ٹاپ جنرلز کا احتساب شروع کر دیا ہے۔ جنرل فیض حمید کے علاوہ 3 مزید ریٹائر افسران بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جنرل عاصم منیر پر بہت دباؤ تھا کہ وہ فیض حمید یا کسی اور ٹاپ جنرلز کے احتساب کا دروازہ نہ کھولیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ روایت قائم ہو گئی تو پھر ہر فوجی جنرل کو دڑکا لگا رہے گا کہ کسی روز آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے پر بھی دستک ہو سکتی ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر اس دباؤ کا شکار نہیں ہوئے اور بڑا فیصلہ کر کے اسے اناؤنس بھی کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ نے 2012 میں اس سے ملتا جلتا حکم دیا تھا، جب ایئر مارشل ریٹائر اصغر خان کیس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے 2 سابق جنرلوں کا کورٹ مارشل کریں، لیکن جنرل کیانی نے ان کا کورٹ مارشل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک جنرل اسلم بیگ اور دوسرا جنرل اسد درانی۔ ان پر الزام تھا کہ بے نظیر بھٹو کو 1990 کا الیکشن ہرانے کے لیے انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں میں 14 کروڑ روپے بانٹے تھے، لیکن جنرل کیانی نے انہیں بچا لیا تھا۔ وہی بات کہ ایک دفعہ راستہ کھل گیا تو کل کلاں کو جنرل کیانی پر بھی کوئی مقدمہ قائم ہو کر ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ لیکن اس معاملے میں جنرل عاصم منیر نے اس نفسیاتی دباؤ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس فیصلے کے پیچھے وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جس نے ایک دفعہ تو سب کو ہلا دیا ہے۔ اس تیر کا دوسرا شکار عمران خان ہوئے ہیں، جو بہت پر اعتماد تھے کہ مقتدرہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ خصوصاً 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اس اعتماد کا نتیجہ تھا کہ وہ بار بار جنرل عاصم منیر اور دیگر 2 اعلیٰ فوجی افسران کے نام لے کر ان سے بدلہ لینے کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ تو اب اتنے پر اعتماد تھے کہ اگلے 2 ماہ میں حکومت کے خاتمے کی باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ یوں تاثر دے رہے تھے جیسے ان کی مقتدرہ سے ڈیل ہو گئی ہو۔ تاہم جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا پیغام ملا ہے کہ اگر وہ اپنے سابق DG/ISI کا ٹرائل کر کے سزا دے سکتے ہیں تو پھر چھوڑا کسی کو بھی نہیں جائے گا۔ جہاں تک کہ سزا کی بات ہے تو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جتنے ثبوت موجود ہیں وہ انہیں تختے تک پہنچا سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایسی سزا ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے کسی جنرل کو نہیں دی گئی۔ ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف چند گرفتار افسران اور سویلین بہت جلد وعدہ معاف گواہ بن کر سامنے آنے والے ہیں، جس سے کورٹ مارشل سماعت کے بعد انہیں سخت سزا سنائی جا سکتی ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ DG/ISI وزیر اعظم کے ساتھ ہی کیوں مل جاتا ہے؟ وہ اچانک آرمی چیف کے بجائے وزیر اعظم کا وفادار کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا اس پر آرمی چیف بننے کا خپت سوار ہو جاتا ہے؟ مجھے اس وقت 2 لوگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے بطور DG/ISI GHQ اور وزیر اعظم ہاؤس کی لڑائی میں وزیر اعظم ہاؤس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ دونوں ناکام ہوئے اور بعد ازاں مقدمات بھگتے۔ پہلے جنرل ضیاء الدین بٹ ہیں، جو 12 اکتوبر 1999 کو DG/ISI تھے۔ وہ نواز شریف کے ساتھ مل گئے اور جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرانے کے بعد خود آرمی چیف بن بیٹھے۔ اس وقت پورا GHQ ایک طرف کھڑا تھا، لیکن جنرل ضیاء الدین بٹ آرمی چیف بن کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر جنرل ضیاء الدین بٹ بھی گرفتار ہوئے کیونکہ انہیں باقی جنرلوں کی سپورٹ نہیں ملی تھی، اور یوں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، جس کی سزا میاں نواز شریف اور جنرل بٹ دونوں نے بھگتی۔ دوسرے جنرل ریٹائر فیض حمید ہیں، جنہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ والا روٹ لیا اور اپنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حکم اور پالیسی کے برعکس وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھانے کا فیصلہ کیا۔ وجہ وہی تھی کہ عمران خان انہیں آرمی چیف بنا سکتے تھے، جنرل باجوہ نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 6 اکتوبر 2021 کو ISPR نے جنرل باجوہ کے اس حکم کی پریس
ریلیز جاری کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ DGISI جنرل فیاض حمید کو کور کمانڈر پشاور اور ان کی جگہ کور کمانڈر کراچی ندیم انجم کو نیا DGISI لگا دیا گیا ہے۔ تاہم حیران کن طور پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ تبادلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ عمران خان کے اس انکار کے پیچھے بھی فیاض حمید تھے، جو ٹرانسفر نہیں چاہتے تھے۔ خود عمران خان ان کی پرفارمنس کے بہت عادی ہو چکے تھے، کیونکہ فیاض حمید بھی ہمارے مرحوم وزیر داخلہ رحمان ملک کی طرح اس کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جو باس کو قانون قاعدہ سمجھانے کی بجائے کام کر کے رپورٹ کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ باس کو نہ نہیں کرنی اور جیسے بھی کام ہو اسے مکمل کر کے باس کو رپورٹ دینی ہے۔ عمران خان کو اس لیے فیاض حمید پسند تھے کہ وہ انہیں جج، میڈیا، عدالتیں، مخالفین، نیب اور باقی سب مینج کر کے دے رہے تھے۔ عمران خان کے منہ سے بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی اور ادھر کام ہو جاتا تھا، لیکن عمران خان بھی جنرل ریٹائر فیاض حمید کو نہ بچا سکے، جیسے نواز شریف اپنے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نہ بچا سکے تھے۔ اگر جنرل ضیاء الدین بٹ گرفتار ہو کر گھر پر قید رہے، لیکن جنرل فیاض ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایکٹیو رہے، شاید وہ گھر بیٹھ کر اپنے زخم چاٹنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے عمران خان کے ذریعے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی کہ کس طرح جنرل عاصم منیر کا راستہ روکا جائے، چاہے وہ لانگ مارچ ہو، دھرنے ہوں، صدر عارف علوی کے ذریعے صبری رکوانی ہو، یا آخری لمحے پر جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی مزید توسیع دینے کا اعلان کرانا ہو۔ آپ کو ہر جگہ فیاض حمید کے پرنٹس نظر آئیں گے۔ فیاض حمید جنرل رضوان کی طرح خاموش ہو کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے، جنہیں جنرل باجوہ نے چیف بنتے ہی DGISI کے عہدے سے ہٹایا تھا، کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ ان کو چیف بننے سے روکنے کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ جنرل ریٹائر فیاض حمید نے بھی اپنے سکور سٹیل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ چاہتے تو خود کو سمجھا سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے 3 آرمی چیف بننے کے لیے ہار جتن کر کے دیکھ لیا۔ اب وہ قسمت کا لکھا مان کر دوسرے ریٹائر افسران کے ساتھ گالف کھیلے، لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی طور پر ایکٹیو رہے، اور ایسے ایکٹیو رہے کہ ان کا اب کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ کچھ واقف کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائر فیاض حمید آرمی چیف تو نہ بن سکے، لیکن اقتدار اور حکمرانی کی دوڑ ہارنے کے بعد اب شاید فوجی عدالت سے ایسی سزا کا سامنا کریں گے جو پاکستانی تاریخ میں آج تک کسی جنرل کو نہیں دی گئی۔ وہی پرانی بات کہ اقتدار کی جنگ میں جان لینی بھی پڑتی ہے اور جان دینی بھی پڑتی ہے۔ باقی سب آپ سمجھدار ہیں کہ یہ جان لینے کا وقت ہے یا جان دینے کا۔